اب ایک عقیدے کی بات بتائیں کہ ابھی آپ نے بارگاہ غوث الورا میں لفظ یا کا استعمال کیا ہے، یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ یہ لفظ یا کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یا لفظ صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، خدا کے علاوہ کسی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یا کا معنی ہے جو زندہ ہوتا ہے اس کو مخاطب کرتے ہیں، اور غوث اعظم کو 900 سال ہو گیا ہے، تو آپ لوگ کا عقیدہ کیا ہے؟ غوث اعظم زندہ ہے یا نہیں؟ اور میں بتا دوں اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، لفظ یا اس میں کوئی شرک نہیں ہے، لفظ یا میں کوئی شرک نہیں ہے، اور لفظ یا ایسا بھی نہیں کہ جو صرف خدا ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا، پہلی بات تو ہم یا غوث اعظم کہتے ہیں، یا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں، یا غریب نواز کہتے ہیں، تو ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں کہتے، خدا سمجھ کر نہیں، خدا کا محبوب سمجھ کر کہتے ہیں، خدا کا محبوب سمجھ کر کہتے ہیں، ہم انہیں خدا سمجھ کر نہیں کہتے۔ اور غریب نواز یہ خدا نہیں ہے، غوث اعظم یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے جتنے برگزیدہ ولی ہیں یہ خدا نہیں ہے، تو خدا کے محبوب ہے یہ۔ اگر ایسا ہی ہوتا کہ لفظ یا عبادت میں شمار ہوتا، صرف خدا کے لیے استعمال ہوتا، تو اللہ تو عابد نہیں ہے نا، اللہ کیا ہے؟ معبود ہے۔ اللہ عابد نہیں، اللہ معبود ہے۔ اللہ ساجد نہیں، اللہ مسجود ہے۔ اگر یا لفظ عبادت ہوتا یا اس میں شرک ہوتا تو بھلا مجھے بتاؤ، اللہ رب العزت خود قرآن کریم میں لفظ یا اپنے محبوب کے لیے کیوں استعمال کرتا؟ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، پکارا کہ نہیں پکارا؟ اپنے محبوب کو جب بھی پکارا تو لفظ یا سے پکارا۔ تو ہم اللہ کو لفظ یا سے بھی پکارتے ہیں، اور نبی کو پکارتے ہیں تو نبی کو اللہ کا محبوب سمجھ کر پکارتے ہیں۔ ورنہ ہمیں تو بچپن سے یہ عقیدہ دیا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ عقیدہ تو ہم کو بچپن سے دیا جاتا ہے۔ تو لفظ یا کا استعمال یہ شرک نہیں ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ، یا غوث اعظم دستگیر، یا غریب نواز، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے کہ لفظ یا عبادت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی شرک ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آج ہم لوگ انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ پیش کردہ آیت کریمہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خبردار کیا رب العزت نے، آگاہ فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ مولا نماز کا حکم دیا تو ہوشیار نہیں کیا، زکوٰۃ کا حکم دیا تو ہوشیار نہیں کیا، اپنے ولیوں کا ذکر کر رہا ہے تو خبردار کر رہا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو نمازوں کا انکار تو نہیں کریں گے، روزوں کا انکار تو نہیں کریں گے، مگر میرے ولیوں کی عظمت کا انکار ضرور کریں گے۔ اس لیے پہلے ہی خبردار کر دیا، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، میرے جو ولی ہیں، میرے جو دوست ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ انہیں کوئی غم ہے۔ ولی ہوتے کیسے ہیں؟ یتقرب الی بالنوافل، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ نوافل کے ذریعے۔ یتقرب الی بالنوافل،
آپ فرض و نماز ادا کرتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوں، میری باتیں سنیں. آپ فرض و نماز ادا کرتے ہیں، واجب ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ پر فرض ہے، اس لیے کہ وہ آپ پر واجب ہے، اس لیے آپ پڑھتے ہیں. مگر نفل اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے. فرض آپ نے ادا کیا اس لیے کہ آپ پر وہ فرض ہے، واجب اس لیے کہ وہ آپ پر واجب ہے، مگر نفل یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اللہ فرماتا ہے کہ میرے جو محبوب بندے ہیں نا، ان کی راتیں رکوع اور سجود میں گزرتی ہیں. یہ پوری رات نماز پڑھنے والے اولیاء کاملین یہ کون سی نمازیں پڑھتے تھے؟ فرض تھی، واجب تھی؟ نہیں، وہ نوافل تھی. یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے. جب نوافل کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حتی احببتہ، پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، میرا محبوب بن جاتا ہے. نام اس کا ہوتا ہے عبد القادر، دنیا اس کو محبوب سبحانی کے نام سے یاد کرتا ہے. نام ہوتا ہے نظام الدین، دنیا اس کو محبوب الہی کے نام سے جانتی ہے. نام ہوتا ہے سید اشرف، دنیا اس کو محبوب یزدانی کے نام سے جانتی ہے. پھر وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور جب محبوب بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَيَنْظُرُ. اللہ فرماتا ہے میرا بندہ جب میرا محبوب بن جاتا ہے، سَمْعَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کا ہوتا ہے، سننا میرا ہوتا ہے. الحمدللہ ہم غوث الاعظم دستگیر کے ماننے والے ہیں نا، اپنے نبی سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے تمام اعضاء جسم کے، یہ سب کیا ہے؟ یہ مسلمان ہے، مسلمان ہے. یہ سب آپ کی آنکھ، آپ کے کان، آپ کے ہاتھ، آپ کا پیر، یہ سب مسلمان ہے. آپ نے اسلام قبول کیا نا، آپ مسلمان ہو، آپ کے جسم کا ہر عضو مسلمان ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان آنکھ کسی حرام چیز کی طرف دیکھے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کان حرام نغموں کو سنے؟ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے پھر اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کے ہاتھ، اس کے پیر اس کے ہوتے ہیں، مگر دیکھنا، سننا، پکڑنا، چلنا یہ میرا ہوتا ہے. کس کا؟ جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، جو اللہ کی ولی ہوتی ہے، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں.